تعالی کا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم پڑھیں گے سیدہ ام الفضل لبابہ الہلالیہ رضی اللہ عنہا. یہ ام الفضل ہے، فضل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان کا نام لبابہ، والد کا نام حارث بن حزن اور والدہ کا نام ہند بنت عوف ہے. یہ بنو کنانہ سے تھی. ان کی والدہ ہند بنت عوف کو دنیا بھر میں معزز ترین شخصیات کی خوش دامن ہونے کا شرف حاصل ہوا. خوش دامن کس کو کہتے ہیں؟ ساس کو. وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی یعنی ام الفضل کی بہن سیدہ میمونہ سے شادی کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند بنت عوف کے داماد ہوئے، ٹھیک ہے. اور ان کی ایک اور بہن اسماء بنت امیس، پیچھے آپ ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ام الفضل کی. اور یہ خالد بن ولید کی خالہ تھی، ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں جو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ یہ بہنیں مومن بہنیں ہیں. کون کون تھی ان میں؟ اسماء بنت امیس، میمونہ، ام الفضل اور سلمہ جو حضرت حمزہ کی اہلیہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب نے ان کی دوسری بیٹی سیدہ ام الفضل کے ساتھ شادی کی. ام الفضل حضرت عباس کی بیوی تھی. اب آسانی سے سمجھ آ گئے؟ تو اس اعتبار سے کیا ہوئی؟ آپ کی چچی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی. اور چونکہ ان کی بہن آپ کی زوجہ تھی تو اس اعتبار سے کیا ہوئی پھر یہ؟ سالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نے ان کی تیسری بیٹی سیدہ سلمہ کے ساتھ شادی کی. چوتھی بیٹی اسماء بنت امیس کے ساتھ جعفر بن ابی طالب نے شادی کی. وہ جنگ موطا میں شہید ہو گئے. تو اسماء کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی. جب وہ وفات پا گئے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اسماء بنت امیس کے ساتھ شادی کی رضی اللہ عنہا. کیا دنیا میں کسی خوش دامن کو اتنے بہترین شرافت کے پیکر داماد میسر آئے جتنے ہند بنت عوف کو میسر آئے؟ وہ اس اعتبار سے دنیا بھر میں ممتاز دکھائی دیتی ہیں. سیدنا عباس بن عبد المطلب کے 6 لخت جگر ہوئی، 6 بیٹے ہوئے اور وہ سب انہی سے تھے. پہلے بیٹے کا نام فضل تھا. اسی مناسبت سے لبابہ کی کنیت ام فضل رکھی گئی. یعنی ام الفضل کیوں کہا گیا ان کو؟ بڑے بیٹے کی نسبت سے، یعنی ان کی طرف ان کی کنیت منسوب ہے. دوسرا بیٹا عبداللہ تھا، عبداللہ بن عباس. کون ہے وہ؟ مفسر قرآن، جسے امت کا متبحر عالم اور ترجمان القرآن ہونے کا شرف حاصل ہوا. ان کو حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے. تیسرا بیٹا عبید اللہ تھا، جسے فقیہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. چوتھے بیٹے کا نام معبد تھا. پانچویں کا نام قثم تھا، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین افراد میں شامل کیا. اور چھٹے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا. ایک بیٹی کے بارے میں ملتا ہے اور وہ تھی ام حبیبہ. وہ ام حبیبہ نے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، یہ ان کی بیٹی کا نام ام حبیبہ تھا. تو کل کتنے بچے ہوئے؟ 7. آج اگر کسی عورت کے 7 بچے ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی؟ خوش قسمت کے بد قسمت. اب ماں ہونا کو خوش قسمتی کی علامت نہیں سمجھا جاتا. بہت اکثر ماں بننے کے نام سے پریشان ہوتی، کیونکہ ماں بننے سے ان کی آزادی ختم ہوتی، آزاد رہنا چاہتے ہیں. اور بچوں کو پالنا، بچوں کی تربیت اور بچوں کی نشو نما اور بچوں کا کام عام طور پر معمولی درجے کا کام سمجھا جاتا ہے. یہ تو ان پڑھ عورتیں کرتی ہیں. ہم جیسی پڑھی لکھی شاندار خواتین بچے پالیں یا بچوں کا خیال رکھیں. یہ احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے
اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نسلیں کس قسم کی ہیں. اچھی نسلیں اچھی ماؤں کی گود میں پروان چڑھتی ہیں. جس ماں کو ماں بننے سے ہی وحشت ہے، یا اسے ماں بننے سے کوئی خوشی نہیں، یا ماں ہوتے ہوئے وہ ہر وقت ایک اپنے اس رول پہ تھکی ہاری اور پشیمان ہے اور پریشان ہے اور اس کو اپنے لیے بلائے جان سمجھتی ہے، تو وہ پھر بچوں کے دل میں بھی اس ماں کی ایسی ہی قدر ہوگی. کسی شاعر نے کہا تھا کہ نعم الالہ علی العباد کثیرۃ واتمہن نجابتہ الابناء، کہ اللہ کی نعمتیں بندوں پر بہت سی ہیں، لیکن ان میں سب سے کامل نعمت یعنی سب سے بہترین نعمت وہ شریف اولاد ہے، اچھی اولاد ہے، نجیب اولاد ہے، عمدہ اولاد. اور اس اعتبار سے لبابہ جو ہے یا ام الفضل جو ہے یہ انتہائی خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ان کو 6 بیٹے دیے اور سارے کے سارے بہترین بیٹے تھے. ظاہر انہوں نے پرورش اچھی طرح کی ہوگی، اپنا فرض پورا کیا ہوگا. ام الفضل نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی. انہیں سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے بعد اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، یعنی خواتین میں دوسرے نمبر پر تھی یہ اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر خیر کو قبول کرنے کی کیسی صلاحیت تھی. اور کہا یہ جاتا کہ جب حضرت خدیجہ وفات پا گئی تو ان کو غسل بھی انہوں نے دیا تھا ام ایمن کے ساتھ مل کر. غسل عام طور پہ کون دیتا ہے؟ یا تو کوئی قریبی رشتہ دار یا پھر کوئی عزیز دوست. اب تو لوگ غسل دینے کے کام کو بھی اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں، وہ کہتے کوئی اور دے دے. یعنی بعض کیسز میں ایسا بھی دیکھا گیا، سنا گیا کہ اپنی ہی ماں، اپنی ہی بہن، اپنی ہی بیٹی کو لوگ مرنے کے بعد اسی سے ڈرنے لگتے اور ہاتھ نہیں لگاتے، آگے نہیں بڑھتے، اور چند پیسے دے کر غسل دلوا لیتے ہیں یا پھر کسی اور کے ذمہ کر دیتے ہیں اور خود اور کاموں میں مصروف رہتے ہیں. یا پھر حالانکہ غسل دینا بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور پھر اس میت کو اتنے پیار سے اور احترام کے ساتھ ہینڈل کرنا اور اس کے لیے دعا کرنا، اور پھر جب ایک انسان ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو پھر خود بخود تزکیہ بھی ہوتا جاتا ہے. دل سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم مردے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے، اور اگر دیکھیں بھی تو دور دور سے. کئی لوگ تو اس کمرے میں نہیں جاتے جہاں کو فوت ہو جائے کہ پتہ نہیں ہم بھی فوت ہو جائیں گے اندر جا کے. تو اس طرح انہیں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے خواتین میں دوسرے نمبر پر ہونے کا شرف حاصل ہوا. اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں انتہائی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا. انہیں اپنی قوم میں بلند مرتبہ حاصل تھا، یہ اپنے خاندان کی خواتین کی سردار تھیں، جس طرح کہ ان کے خامن سیدنا عباس بن عبد المطلب اپنی قوم کے سردار تھے. سیدہ ام فضل اور ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس کے اسلام کا اعلان کرنے کے بعد دونوں کا شمار کمزور اور ناتواں اور بے بس مسلمانوں میں ہونے لگا، انہیں ستائے جانے کی وجہ سے، اپریشن کی وجہ سے. امام بخاری نے عبید اللہ کے حوالے سے یہ روایت اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کنت انا و امی من المستضعفین من الرجال والنساء، میں اور میری والدہ مردوں اور عورتوں میں سے کمزور اور ناتواں تھے، یعنی وہ لوگ جو نہ ہجرت کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنی مدد آپ کر سکتے تھے. امام بخاری نے ابن ابی ملیکہ کے حوالے سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے یہ آیت تلاوت کی، سورۃ النساء 75. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قدر کرتے تھے اور ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور کبھی دوپہر کے وقت وہاں سو جاتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدہ ام فضل کو شجاعت، بہادری اور جسمانی توانائی سے نواز رکھا تھا.
انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو دین اسلام کی نصرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے صرف کیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگائی بھجائی کرنے والی خاتون ام جمیل اور اس کے خاوند ابو لہب کے مقابلے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کا بیان ہے کہ میں عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا، اسلام ہم تک پہنچا تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ ابو رافع کی۔ کون تھے وہ؟ غلام تھے، کس کے؟ عباس کے۔ اور ام فضل نے بھی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ سیدنا عباس نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ اپنی قوم سے خوف زدہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا۔ وہ اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ اعراض میں رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کا دشمن ابو لہب جنگ بدر سے پیچھے رہ گیا، اپنی جگہ اس نے عاص بن ہشام بن مغیرہ کو جنگ بدر میں شامل ہونے کے لیے بھیج دیا۔ وہ لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے، جو خود جنگ میں شریک نہ ہوتا وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے بھیج دیتا۔ جب ہمیں یہ اطلاع پہنچی کہ جنگ بدر میں لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی ہے تو اللہ نے ابو لہب کو ذلیل و خوار کیا اور ہمارے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہم اپنے آپ کو پہلے کی نسبت توانا محسوس کرنے لگے۔ لشکر اسلام کی فتح سے ہماری عزت اور وقار میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ یہ کہاں رہ رہے تھے؟ مکہ میں رہ رہے تھے جی، تو خبر تو پہنچ گئی۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں ایک کمزور آدمی تھا، ظاہر غلام تھے، پیالے بنانے کا کام کرتا تھا، حجرہ زمزم میں بیٹھ کر پتھر کو تراش کر پیالے بنایا کرتا تھا، یعنی ایک طرف چھپ کے۔ اللہ کی قسم میں وہاں بیٹھا اپنے کام میں مشغول تھا، میرے پاس ام الفضل تشریف فرما تھی۔ ہمیں جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر ملی تو ہم بہت خوش ہوئے۔ اچانک ابو لہب چلتا ہوا آیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو ابو سفیان بن حارث آیا ہے۔ ابو لہب نے ابو سفیان کو اپنے پاس بلایا، اس سے کہنے لگا سناؤ کیا خبر لائے ہو۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا، لوگ وہاں جمع ہو گئے، سبھی دم بخود کھڑے تھے۔ ابو لہب نے ابو سفیان سے کہا میرے بھائی کے بیٹے سناؤ میدان بدر میں ہمارے لوگوں کی کیا صورتحال رہی، یعنی اسی وقت ابھی خبر آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا بتاؤں، جب ہم میدان جنگ میں اترے ہمارے مد مقابل مسلمانوں نے ہماری گردنوں کو دبوچ لیا، پھر انہوں نے ہمارے افراد کو جس طرح چاہا قتل کیا، دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، جسے چاہا اسے گرفتار کر لیا۔ ہم ان کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اللہ کی قسم پھر بھی میں اپنے لوگوں پر کوئی الزام نہیں دھرتا، کیونکہ ہمارے مقابلے میں سفید رنگ کے شہ سوار سیاہ اور سفید ڈبی دار گھوڑوں پر میدان جنگ میں برسر پیکار تھے۔ اللہ کی قسم کوئی بھی چیز ان کے آڑے نہیں آ رہی تھی۔ یہ کون تھے؟ فرشتے تھے۔ ابو رافع کہتے کہ میں نے حجرے کی تنابیں اپنے ہاتھ سے اوپر کو بلند کی اور پھر کہا اللہ کی قسم وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب نے میری یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر زوردار تمانچہ رسید کر دیا۔ میری اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور میرے سینے پر بیٹھ کر مجھے مارنے لگا۔ میں ایک کمزور آدمی تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں اگر آپ کسی کو یہ بات کریں کہ فرشتے یہاں ہوتے ہیں یا فرشتے یہ کام کرتے ہیں یا فرشتوں کے بارے میں، آپ میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی سے کچھ شیئر کیا ہوگا، کسی کو تمانچہ تو نہیں پڑا نا؟ یعنی وہ اس دور کا آپ سوچئے کہ لوگوں کے لیے اپنے اسلام کا اظہار، اللہ کو ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جہاں مشکل تھا وہاں فرشتوں کی بات کرنا بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا تھا۔ ہر بات پر یعنی منہ کھولنے پر بھی ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ بہرحال اب ابو لہب نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ ام الفضل نے حجرے سے ایک لاٹھ پکڑی اور زور سے ابو لہب کے سر پہ دے ماری۔ یہ واقعہ تاریخ کی تقریباً سب کتابوں میں بیان ہوا ہے، یعنی اتنی بہادر اور اتنی جرت والی خاتون تھی، جس سے اس کے سر میں شگاف پڑ گیا۔ حالانکہ وہ ان کے کیا تھے، یا جیٹھ ہوں گے دیور، یہی رشتہ بنتا ہے۔ اور غضبناک انداز میں کہنے لگی کیا تو نے اسے کمزور سمجھا؟ تجھے یہ جرت اس لیے ہے کہ اس کا مالک یہاں نہیں۔ ابو لہب ذلیل و خوار ہو کر گردن جھکائے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کی قسم 7 دن بعد اللہ تعالیٰ نے اسے طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیا۔ عدسہ کی بیماری اس کو ہوئی تھی کہ پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے تھے، اور اسی بیماری سے وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بیٹوں نے اس کے فوت ہو جانے کے بعد 3 دن تک اسے دفن نہ کیا، جس سے اس کی لاش میں سڑان پیدا ہو گئی۔
بیٹوں کے پاس قریش کا ایک آدمی آیا اور ان سے کہنے لگا، اے ابو لہب کے بیٹو، تمہارا کچھ نہ رہے، کیا تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ تمہارے باپ کی لاش سے بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہیں؟ اس کی لاش گھر میں پڑی ہوئی ہے اور تم اسے دفن نہیں کر رہے، شرم سے ڈوب مرو۔ وہ کہنے لگے، ہم تو اس لیے لاش کے قریب نہیں ہو رہے کہ یہ متعدی بیماری ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ یعنی بعض لوگ مردوں کو شاید اس لیے بھی نہلانے سے گریز کرتے ہیں کہ وہ جس بیماری میں فوت ہوئے کہیں وہ اس کے جرم ہم پہ اٹیک نہ کر دیں۔ اس نے کہا کہ چلو آگے بڑھو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، انہوں نے اسے اس طرح غسل دیا کہ دور ہی سے اس کے لاشے پر پانی پھینک دیا، اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگایا، اور زمین میں گڑھا کھودا اور لکڑی کے سہارے سے لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا، پھر دور سے اس پر پتھر پھینک کر اس کی لاش کو چھپا دیا۔ یعنی مٹی تو نہیں دور تک پھینک سکتے تھے نا، تو پتھر پھینک پھینک کے ایک طرح سے سنسار کیا۔ اس طرح ابو لہب اپنے برے انجام کو پہنچا۔ تو ابو لہب کی بیماری کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ام الفضل نے جب اس کا سر پھاڑا۔ سیدنا عباس کے مسلمان ہونے کی علامتیں۔ ابو لہب جس قدر اپنے بھتیجے کے خلاف بغض و عداوت کا مظاہرہ کرتا تھا، آپ کا دوسرا چچا آپ کے ساتھ اتنا ہی پیار کرتا، اتنا ہی وہ آپ پر غم گسار اور دعوت کے میدان میں مددگار تھا۔ عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھنے کی موافقت حاصل کر لی، یعنی اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا، کچھ وجوہات تھی، تاکہ وہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے اہل مکہ کی صورتحال سے نبی کریم کو آگاہ کر سکیں، قریش کی ریشہ دوانیوں کی اطلاع آپ تک پہنچا سکے، اور جو کچھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر سکیں۔ ہجرت سے پہلے حضرت عباس کے مسلمان ہونے کے بہت سے شواہد پائے جاتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ پہلا واقعہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہو چکے تھے، عقبہ ثانیہ کے موقع پر کچھ لوگ مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تاکہ انصار سے اپنے بھتیجے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اس بات کی تائید حاصل کریں کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں تو وہ لوگ آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ عقبہ میں یہ ملاقات رات کی تاریکی میں خفیہ تھی، سیرت میں آپ پڑھ چکے ہیں اس کی تفصیلات۔ قریش کے جاسوسوں سے بچنے کا پورا اہتمام کیا گیا تھا۔ اگر حضرت عباس مشرک ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اہم ترین موقع پر اپنے ساتھ جانے کی دعوت نہ دیتے۔ ایک مشرک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیسے اعتماد کر سکتے تھے؟ دوسری بات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہو گئے تو حضرت عباس نے ایک بااعتماد شخص کے ذریعے سے آپ کو خط بھیجا جس میں یہ اطلاع دی کہ قریش مکہ جنگ بدر کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، ان کے عزائم بڑے خطرناک ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اگر حضرت عباس مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو قریش کی جنگی تیاری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرنے کی انہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط دے کر ایک قابل اعتماد شخص کو بھیجا تاکہ آپ بھی ان کے مقابلے کے لیے تیاری کر لیں۔ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ میدان بدر میں اگر عباس تم میں سے کسی کے سامنے آ جائے تو اسے قتل نہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ حضرت عباس قریش مکہ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، یعنی مشرکین کی جو فوج تھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ ان کے مسلمان ہونے کا کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے ان کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے آپ نے کیا کہا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے۔ وہ مشرکین مکہ کی جاسوسی کا فریضہ انجام دے رہے تھے، اس لیے وہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے اور اسلام چھپایا ہوا تھا، اور اگر حضرت عباس جنگ بدر میں شریک نہ ہوتے تو قریش مکہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے اور سوچتے کہ دال میں کچھ کالا ہے، یہ جو جنگ میں ساتھ نہیں جا رہے۔ چوتھی بات یہ کہ ابو رافع کا بیان پہلے گزر چکا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس اور ان کی زوجہ ام فضل ابتدائی مرحلے میں ہی اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ حضرت عباس اپنے مسلمان ہونے کو صیغہ راز میں رکھ کر مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمات انجام دے رہے تھے، اگر آپ اعلان کر دیتے تو یہ خدمات انجام نہ دے سکتے تھے، یعنی ہر ایک کے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اسلام کی خدمت کے مختلف انداز اور مختلف طریقے ہوتے ہیں۔
کیونکہ اگر سرداران قریش کو پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہے تو وہ بھی ان کو اپنی مجلسوں میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیتے، اور انہیں یہ آزادی حاصل نہ ہوتی کہ وہ بلا روک ٹوک سرداران قریش کے ساتھ میل ملاقات رکھیں، ان کی رائے اور منصوبہ بندی معلوم کر کے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہیں۔ اب پھر ام الفضل کی طرف آتے ہیں جو حضرت عباس کی اہلیہ ہیں۔ حضرت عباس کا تھوڑا سا ذکر انہوں نے کیا ہے، اس کو میں نے اس لیے جانے دیا ہے کہ کسی بھی شخصیت کو جاننے کے لیے اس کے پورے گھرانے کو نظر میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی ایک انسان اکیلا کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک ماحول کی پیداوار ہوتا ہے، اور اس کے حالات کو سمجھنے کے لیے، اس کی شخصیت یا اس کے کارناموں کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ کن حالات میں رہا اور اس کے آس پاس کون لوگ تھے اور ان کا طور طریقہ کیا تھا۔ اب دیکھتے ام الفضل کو ایک رات ڈراؤنا خواب آیا، وہ گھبرا کر نیند سے بیدار ہوئی۔ چونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھی، اکثر آپ سے تبادلہ خیال ہوتا رہتا، یہ آپ کی چچی تھی، سالی تھی۔ جب بھی ان کے دل میں کوئی ایسا اضطراب پیدا ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتی۔ ایک دفعہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بتا کر اس کی تعبیر معلوم کریں۔ وہ اس غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے عرض کیا، مجھے خواب میں یہ نظر آیا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ میرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ عجیب سا خواب تھا، اس سے گھبرا گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ ان کے گھر میں۔ میں تو یہ منظر دیکھ کے گھبرا گئی۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو تیرا دودھ پی کر پروان چڑھے گا، یعنی تم اس کی رضائی ماں ہوگی، اور وہ تیرے بیٹے قثم کے ساتھ دودھ پیے گا۔ بعد میں ایسا ہی ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام حسن رکھا گیا۔ دودھ پلانے کے لیے وہ میرے سپرد کر دیا گیا۔ جب میں نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے آپ کی گود میں بٹھا دیا۔ اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ میں نے یہ صورتحال دیکھی تو اس کے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ مارا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے چونٹی کاٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے، میرے بیٹے کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنا تیبند تبدیل کر لیجئے تاکہ میں اسے دھو دوں، آپ کوئی دوسرا کپڑا جیب کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یغسل بول الجاریہ وینضح بول الغلام، بیٹی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بیٹے کے پیشاب کو چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ تو اس کی بھی کوئی وجہ تھی نا، کوئی حکمت تھی کہ بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا۔ اس سے بھی خیر سامنے آئی کہ آپ نے ایک مسئلہ بتایا۔ ایک دوسری روایت میں صالح ابو الخلیل عبداللہ بن حارث، اور وہ ام الفضل سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر یا میرے کمرے میں آپ کے جسم مبارک کا ایک حصہ پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جس کی دیکھ بھال تم کرو گی۔ فاطمہ الزہرا نے حضرت حسن کو جنم دیا اور اس نے اپنے بیٹے کو میرے سپرد کر دیا۔ میں نے اسے اپنے بیٹے قثم کے ساتھ دودھ پلایا۔ ایک دن میں حسن کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اسے پکڑ کر اپنے سینے پر بٹھا لیا اور اس نے آپ کے سینے پہ پیشاب کر دیا، اور وہ پیشاب آپ کے تیبند تک پہنچ گیا۔ میں نے حسن کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ دے مارا تو آپ نے فرمایا تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ میں نے عرض کیا آپ اپنا تیبند تبدیل کر لیں، مجھے دے دیں، میں اسے دھو ڈالوں۔ آپ نے فرمایا بیٹی کے پیشاب کو دھویا جاتا ہے اور بیٹے کے پیشاب پہ چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ ام الفضل خواب کی یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوئی۔ انہیں اس بات پر ندامت ہوئی کہ اس خواب کی تعبیر پوچھنے میں تاخیر کیوں کی، اس خواب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد مطلع کیوں نہ کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ام الفضل ایک مرتبہ دودھ پینے والے بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ نے ایک عام فقہی حکم صادر فرمایا۔ ابو داود میں ام فضل کا بیان ہے کہ حسین بن علی نے آپ کی گود میں پیشاب کیا، تو اس موقع پر یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک نے اور ایک دفعہ ایک نے کیا ہو، لیکن بہرحال یہ روایت موجود ہے۔ ام الفضل جو تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 30 احادیث روایت کی، یعنی بچے بھی پالے ہیں اور علم کی خدمت بھی کی۔ ام فضل نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ہمیں کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا تم میرے بعد مغلوب اور کمزور ہو جاؤ گے۔ ام فضل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 احادیث بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان میں سے بعض احادیث تو ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس نے آگے روایت کی ہیں، اور اس طرح انس بن مالک
اور ام فضل کے تمام غلام اور بعض دیگر صحابہ نے بھی ام فضل سے آگے احادیث کو بیان کیا ہے۔ ان کی وفات۔ ام الفضل اسلام کے لیے ایک مضبوط سہارا تھی، انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے دفاع میں صرف کر دی۔ وہ دشمنان اسلام، کافروں اور مشرکوں کی راہ میں رکاوٹ بنی۔ انہوں نے ایک مثالی مومن، صالح اور بہادر کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے اور ہمارے لیے اعلیٰ اور عرفہ اخلاقی قدروں کو چھوڑا۔ ام فضل ظاہر و باطن کے اعتبار سے ایک مثالی خاتون تھی۔ وہ سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں وفات پا کر اپنے رب سے جا ملی۔ ان کی نماز جنازہ ان کے خاوند عباس بن عبد المطلب نے پڑھائی اور پھر انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ طبقات ابن سعد میں عبداللہ بن یزید الہلالی کے یہ اشعار نقل کیے گئے ہیں: ما ولدت نجیبۃ من فحل بجبل نعلمه او سهل كستۃ من بطن ام الفضل اکرم به من کہلۃ وکہل عم النبی المصطفى ذی الفضل وخاتم الرسل وخیر الرسل۔ شریف الطبع خاتون سیدہ ام الفضل نے ہمہ اوصاف شخصیت کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر 6 معزز بیٹوں کو جنم دیا۔ ان کے خاوند فضل اور شرف والے تھے، آخری اور خیر و برکت والے رسول کے چچا تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدہ ام فضل پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے اور جنت الفردوس میں نیک دل تقوی شار لوگوں کی سی جزا سے سرفراز کرے۔ ابن الجوزی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ام الفضل بہت عبادت گزار خاتون تھی، ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتی تھی۔ اب تک جو کچھ آپ نے سنا ہے، اس سے آپ کو ان کی شخصیت کے کون سے پہلو نمایاں معلوم ہوتے ہیں؟ اسٹرانگ کیریکٹر تھا، اور شی واز ناٹ اے وائلنٹ وومن، لیکن اس وقت سچویشن کچھ ایسی تھی کہ ایک کمزور کو جو مارا جا رہا تھا اس کا وہ بدلہ لے رہی تھی۔ یعنی اس بات سے، اس واقعے سے یہ مت سمجھیے کہ کوئی بھی عورت اٹھا کے کسی بھی مرد کو مارنا شروع کر دے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ بات کیوں کہی، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ کیوں مارا تھا ام الفضل نے؟ کیا وجہ تھی؟ ابو لہب نے ابو رافع کو مارا تھا، کس بنا پہ مارا تھا؟ کہ انہوں نے تھوڑا خوشی کا اظہار کر دیا تھا اور کہا کہ فرشتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ تھے غلام، لیکن ان کی سمجھ کتنی تھی۔ ان کا چونکہ فرشتوں پر ایمان تھا، اس لیے انہوں نے فوراً فرشتوں کا ذکر کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ صرف اتنی سی بات منہ سے نکالنے پر، جو کہ کوئی غلط بات نہیں تھی، اس پر کیا ہوا کہ اس نے مارنا شروع کر دیا اور پھر لٹا کے ان کے اوپر چڑھ بیٹھا اور خوب پٹائی کی۔ اب آس پاس کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو اس مسکین غلام کو چھڑائے اور اس کو ہٹائے، ورنہ تو معلوم نہیں وہ جان ہی لے لیتا۔ تو اس بنا پر انہوں نے یہ ایکشن لیا۔ اسی قسم کا ایک اور خاتون نے بھی ایکشن لیا تھا ایک جنگ کے موقع پر، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو مارتی نظر آ رہی ہیں یا ہر ایک پہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں یا کوئی وائلنٹ خاتون ہے۔ سچویشن کو سمجھیے، اس کو جنرلائز نہیں کیجیے یا اس سے اپنے لیے کوئی جواز نہیں ڈھونڈ لیجیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو یا بچوں کو مارنا شروع کر دیں یا شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کریں یا کسی اور مرد کے ساتھ، کہ نہیں اسلام نے حق دیا ہے اور خواتین ایسا کرتی رہی ہیں، پھر یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوگی بات۔ یعنی ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں، کیونکہ ان کو اگر سمجھنا چاہیں تو عبداللہ بن عباس کے حالات آپ خود مطالعہ کریں۔ جی جی ہاں، خواتین کا یہ جو رول ہے نا بچے پالنے والا، یہ بڑا نمایاں ہے یہاں پر۔ اپنے بچے بھی پالے اور حضرت حسن کو بھی دودھ پلایا، اور جب دودھ چھڑایا تو پھر اس کے بعد ان کے حوالے کیا۔ آج کی ماؤں کا تو ایک بچے کے لیے بھی دودھ کافی نہیں۔ اکثر بچیوں کو جب میں دیکھتی ہوں کہ دودھ نہیں پلاتی تو پوچھتی ہوں کیوں نہیں پلا رہے؟ وہ دودھ ہی نہیں ہے۔ دودھ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اسمارٹ رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم کچھ کھاتے نہیں ہیں۔ تو جب کچھ کھاتے نہیں ہیں تو اپنے جسم کی غذا نہیں پوری ہوتی، انیمک ہے، تو بچوں کو دودھ کہاں سے پلائیں گے؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو ہماری پرائرٹی کیا ہوتی ہے
کیا ہوتی ہے ہماری پرائرٹی؟ اپنی فٹنس، اپنی ذات، اپنی خوبصورتی. کہ اگر ہم دودھ پلائیں گے تو ہماری شیپ خراب ہوگی، اگر ہم دودھ پلائیں گے تو ہمیں خود زیادہ انٹیک لینا پڑے گا پانی کا، دودھ کا یا کسی اور غذا کا، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا جسم پھیلنے لگے گا تو ہماری خوبصورتی چلی جائے گی. تو بچے کو ڈبے کے دودھ پہ لگا دیتے، فیڈر دے دیتے. اور کیا؟ بالکل پوری نسلوں تک جاتا ہے. دیکھیے کہ ایک عورت کی حیثیت سے ہم سب کو اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی چاہیے. ہم زندگی کے مختلف ادوار سے گزرتے ہیں. ایک وہ دور ہوتا ہے جب ہم خود اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے کا دور، جب ہم ایک بیٹی کے رول میں ہوتے ہیں. یہ رول کیسا رول ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس دور میں ایک خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ اس دور کی پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے؟ اپنی تعلیم، تربیت اور زیادہ سے زیادہ علم سیکھنا، اور اگلے رول کو جو بحیثیت بیوی اور ماں کے ہے اس رول کو ادا کرنے کے لیے اپنی سکلز کو، اپنے آپ کو تیار کرنا، علمی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں. آج کی خواتین یا لڑکیوں کی توجہ کس طرف ہے؟ نمبر 1 لڑکوں کا مقابلہ کرنے پر. جی پروفیشن، لڑکوں کا مقابلہ کس طرح کہ ہم ان سے آگے کس طرح نکل سکتے ہیں، ہم خود کو پروو کیسے کر سکتے ہیں، ہم زیادہ کانفیڈنٹ کیسے نظر آ سکتے ہیں. اچھا، اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے تک لڑکیاں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہر اعتبار سے پوری طاقتیں اور صلاحیتیں ان کی کس کام میں لگی ہوئی ہوتی ہیں؟ ڈگری، جاب، پروفیشن. اب وہ ایسا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ان کا اگلا رول ہے بحیثیت بیوی کے. سب سے پہلے بچے تو بعد میں ہوتے ہیں نا، بیوی. وہ اپنے آپ کو شوہر کے مقابلے میں سیکنڈری رول میں ایکسپٹ نہیں کرتی، کہتے نہیں ایکول اینڈ برابر. جبکہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے. کوئی وجہ ہے نا رکھا ہے. دس از اے فیکٹ. اب اللہ نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے، ہم چاہیں تو اس کو مانے، چاہیں تو انکار کر دیں. ابھی تو چوائس ہے، وہ تو کل کی بات ہے نا. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب اللہ کے سامنے جائیں گے؟ تو اکثر خواتین ذہنی طور پر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی کہ گھر کی کنگڈم میں جو کنگ ہے وہ شوہر ہے، فائنل اتھارٹی وہ ہے، اس کی بات مانی جائے گی جو وہ صحیح کرے گا. غلط تو پھر کسی کی بھی نہیں مانی جاتی، اور اس کے انکار کا بھی ایک حکمت ہونی چاہیے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ چونکہ شادی سے پہلے کوئی تیاری ہی نہیں کی، نہ بیوی بننے کی اور نہ ماں بننے کی، لہذا پہلے بیوی بننے میں سخت مشکل پیش آتی، اور ابتدائی چند دنوں کے بعد جو لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد شروع ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے پر بد اعتمادی، اور پھر اس کے بعد عام طور پر تو اب کیا ہو رہا ہے کہ گھر بڑی مشکل سے بستے ہیں یا پھر ٹوٹ ہی جاتے ہیں ابتدائی چند مہینوں میں. اور پھر اگر بچہ پیدا ہو جائے، اول تو بچہ بھی نہیں پیدا ہونے دیتے. اب تو بہت کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے نہیں جی پہلے 1-2 سال تو ہم یہ دیکھیں گے کہ لڑکے کا کیا، پورے خاندان کا سلوک کیا ہے. جب اس سے ہم مطمئن ہو جائیں گے تو پھر بچے پیدا کریں گے. ابھی ہم نے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا. ہمیں کیا پتا کہ گھر بستا بھی ہے یا نہیں. یہ میرے اپنے کانوں کی سنی ہوئی باتیں، میں کہیں یہ خیالی باتیں نہیں کر رہی. یہ مجھ سے لوگوں نے خود اپنے دل کی باتیں کی ہوئی ہیں کہ ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں. جب کوئی جھگڑا آتا ہے نا تو پوچھتی ہوں کہ ابھی تک کتنے سال ہو گئے بچے نہیں وہ ہم نے خود ہی
ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی بچے نہیں ہوں گے، پہلے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. آپ کو پتا ہے کہ بچہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پیرنٹس دونوں طرف بہت کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، پھر اس گھر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچہ سفر نہ کرے، کیونکہ زندگی کا سفر تو ہے ہی ایک ہچکولے کھاتا مشکل سفر. یہ کوئی اسٹریٹ ہائی وے نہیں ہے، یہ بہت اونچی نیچی ہے، اس میں بہت جرکس ہیں، اس میں بہت جھٹکے ہیں، اس میں بہت سی خوشیاں بھی ہیں لیکن بہت سے اضطراب بھی ہیں، کیونکہ ذمہ داری کے رول ہیں. یہ ماں بننا، باپ بننا، اور پھر شوہر ہونا، بیوی ہونا، یہ ذمہ داریاں بھی ہیں، حقوق بھی ہیں لیکن ذمہ داریاں بھی ہیں. تو اس ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اگر ایک فریق سے کچھ بھی کمی ہوتی ہے تو دوسرے پہ ڈائریکٹ زد پڑتی ہے، اور پھر اس کو صبر و برداشت اس وقت کرنا پڑتا ہے. اور اگر وہ اس سے کام نہیں لیتا تو پھر جب ادھر سے زد پڑتی تو دوسرا بھی نہیں لیتا، دوسرا بھی صبر نہیں کرتا، کیونکہ دونوں انسان ہیں نا، دونوں میں کمزوریاں، دونوں میں کوئی نہ کوئی کمیاں ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو اس سے کیا ہوا کہ ہمارا معاشرہ ایک عجیب اضطراب کا شکار ہو گیا. ادھر رشتہ طے نہیں ہوتا، ادھر لڑائیاں شروع ہو جاتی کیونکہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں. چلیے اگر ہم ان ساری شخصیات کو سامنے رکھ کے، ذہن میں رکھ کے اپنا ایک رول متعین بھی کریں، کیونکہ ہر ایک کی کوئی ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہو سکتی ہے نا. کسی کے لیے اسماء بنت امیس اور کسی کے لیے ام رومان اور کسی کے لیے ام الفضل. تو اس رول میں آپ دیکھیے کہ اگر ماں کے رول میں آپ یہ جان لیں کہ اجر اور ثواب کتنا ہے اور ذمہ داری کتنی ہے، تو آپ کو پرائرٹی سیٹ کرنے میں کچھ مشکل نہ ہو. زندگی میں جو بھی کام کریں، لیکن آپ کی نظر بچوں سے ہٹ نہیں سکتی، ان سے غافل نہیں ہو سکتے. اور خاص طور پر کس چیز سے؟ کہ ان کی آخرت کا کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا. پھر ماں کیسے غافل ہو سکتی؟ یہ کیسے ہو سکتا کہ ماں خود تو اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لے اور بچے سوئے پڑے رہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. جی آپ کچھ کہیے. بالکل، یعنی بچہ ایک فل ٹائم جاب ہوتا ہے. جب ہم خود سمارٹ رہنے کے شوق میں کچھ کھاتے پیتے نہیں تو پھر کوئی ہمت طاقت ہی نہیں ہوتی کہ اس کو سنبھالیں. پھر وہ سنبھالا بھی نہیں جاتا، پھر وہ ایک مصیبت لگتا ہے، پھر اٹھائے پھینکتے ہیں اس کو. جی استاذہ، میں ایک چیز نوٹ کری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے اور وہاں پہ جو مسلم سلطنت تھی ادھر یہ تھی بھی نہیں. یہاں پہ کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان رہ رہی تھی، لیکن انہوں نے کتنا انٹیکٹ رکھا اپنی فیملی کو بھی، اپنے ایمان کو بھی. ہم ابھی یہاں پہ اور ہم کتنا ڈرے ہوتے ہیں کہ ہم ادا سے چلے جائیں گے تو پتہ نہیں ہم کیا کریں گے بعد میں، لیکن وہ مشرکین کے درمیان میں رہ رہی تھی. ویری گڈ پوائنٹ، جزاک اللہ خیرن. اب دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا چکے ہیں اور یہ مکہ میں ہے، اور حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ مکہ کے کمزور لوگوں میں سے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ تھی اسٹرانگ، لیکن ایک بے بسی کی سی کیفیت تھی نا، کہ کوئی ان کی آزادی نہیں تھی. ایک نان مسلم معاشرے کے اندر رہ رہی تھی، لیکن 6 بیٹوں کو انہوں نے کس طرح اسلام میں پالا اور پھر اسلام کی خدمت کے لیے تیار کیا. اور ہم تو ہر وقت یہی شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، ہمیں ماحول ہی نہیں ملا اور ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں اور ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے، گھر کی نہیں ہے، باہر کی نہیں ہے، اس کی نہیں، اس کی نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں ان کے شوہر جو تھے وہ قید بھی ہو گئے تھے، حضرت عباس جو تھے. اس کے بارے میں بھی آتا ہے، طبقات ابن سعد میں ہے کہ برا بن عازب کی روایت ہے کہ ایک شخص عباس کو لے کر آیا، اس نے اسے گرفتار کیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اس نے مجھے گرفتار نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد آزرک اللہ لملک کریم، اللہ نے ایک معزز فرشتے کے ساتھ تیری مدد کی ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ عباس یعنی میرے والد کو ابو الیسر نے گرفتار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیسے کیا، کیونکہ حضرت عباس بہت لمبے قد کے، بہت اسٹرانگ فزیک کے تھے. تو یعنی کہ تم نے کیسے ان کو پکڑ لیا، کیسے ان کو باندھا، کیسے ان کو قید کیا؟ اس نے بتایا کہ ایک شخص نے میری مدد کی جسے میں نے نہ کبھی پہلے دیکھا اور نہ کبھی بعد میں، وہ کبھی مجھے نظر نہیں آیا. اس نے یعنی ان کو پکڑ کے میری مدد کر کے، کیونکہ جو جنگ میں قیدی پکڑے جاتے ہیں تو ویسے تھوڑی ہوتے ہیں ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں ان کو، وہ تو چھوٹ کے بھاگ جائیں گے. ان کو تو فوری باندھنا پڑتا ہے، رسیوں میں جکڑنا پڑتا ہے. تو پھر حضرت عباس جیسے شخص کو کسی نے پکڑ لیا، تو اس لیے آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟
کیا کیسے تم نے یہ؟ تو اس نے کہا میری ایک شخص نے مدد کی تھی جسے نہ میں نے کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، کیونکہ جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے اور انہوں نے ہر لحاظ سے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اور اسی میں سے ایک چیز یہ تھی. جی ان کو مائک دے دیجیے. میم جب حضرت حسن نے ان کے سینے پہ پیشاب کر دیا تھا تو حضرت فضل نے انہیں مارا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے اسے تکلیف دی، اللہ تجھ پر رحم کرے. یہ نہیں کہ کوئی مطلب ہم ایسی بات کی تکلیف دی اس کے بعد ہم بری بات ہی کہتے ہیں کہ ہم دعا نہیں دیتے، بس دعا ہی دیتے، لیکن رسول اللہ نے دعا کی. گڈ. اور یہ کہ لڑکے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، بار بار باہر جاتے ہیں تو اور بچوں سے بھی ملتے ہیں، ان کی عادتیں بھی آتے ہیں، لیکن انہوں نے کیسی تربیت کی کہ وہ بالکل بھی چینج نہیں ہوئی. بالکل. اب دیکھیں کہ یہ خود کمزور تھیں اور ایمان کے اعتبار سے یہ حضرت عباس وہاں قید ہوئے میں ہیں، اور پھر یہ تنہائی ہوگی نا سب کو دیکھنے پالنے کے لیے. اور یہ بات بھی سازا کہ جو اسلام لانے سے پہلے وہ سردار تھی خواتین کی، اور اس کے بعد وہ اتنی ویک ہو گئی تھی. بالکل. چلیے کچھ چیزیں اور ان کے بارے میں پڑھتے ہیں پھر آگے چلیں گے. ام فضل رضی اللہ عنہا کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاخوات الاربع میمونہ و ام الفضل و سلمہ و اسماء بنت عمیس مؤمنات، کہ یہ چار بہنیں مومن خواتین ہیں، میمونہ، ام فضل، سلمہ اور اسماء بنت عمیس. ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ان کی والدہ ام الفضل نے انہیں والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا، پھر کہا اے بیٹے تم نے اس سورت کی تلاوت کر کے مجھے کچھ یاد دلا دیا ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری یہی سورت پڑھتے ہوئے سنا ہے جو مغرب کی نماز میں آپ نے پڑھی تھی، یعنی اس کے بعد پھر آپ کو میں نے تلاوت کرتے نہیں سنا. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے ام الفضل کہتی ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حسین کو آپ کی گود میں رکھ دیا. جب آپ کی طرف متوجہ ہوئی تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں. میں نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی. میں نے کہا یہ بیٹا یعنی حسین؟ آپ نے فرمایا ہاں. اور وہ یعنی جبریل میرے پاس اس علاقے کی سرخ مٹی بھی لے کر آئے، یعنی جہاں حضرت حسین کو یعنی شہید کیا جائے گا. ایک طرح سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ سازا میں سوچ رہی تھی کہ بظاہر اتنا چھوٹا سا ایکٹ ہے کہ ایک ماں ایک چھوٹے بچے کو دین کی اس کے اوپر رکھ رہی ہے. اٹ سیمس کہ کئی مائیں شاید اس طرف توجہ بھی نہیں دیتی ہوں گی، لیکن میں کہتی ہوئی تھی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ تھی. اور اس مرتبہ طائف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مسجد دیکھی اور وہاں الحمدللہ نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور اتنے میرے دل میں اس وقت ان کے لیے ایک ریسپیکٹ اور ریگارڈ کہ اٹ واز آل دا مدرز ٹائملی ایفرٹ. بالکل اس وقت انہوں نے اس بچے پہ انویسٹ کیا. ان کو تو نہیں پتا تھا یہ بچہ بعد میں کتنا بڑا کام کرے. مکی دور اور پھر مکہ میں رہنا جبکہ باقی لوگ ہجرت کر کے چلے گئے اور کسی قسم کا بھی کوئی ماحول نہیں تھا، یہ بذات خود کافی تھا اس خاتون کو ڈپریشن میں مبتلا کرنے کے لیے. لیکن ان عورتوں کی اصل بہادری یہ ہے کہ ہر طرح کے مشکل حالات کا مقابلہ کیا انہوں نے، اور اس میں اپنے ایمان کو بھی برقرار رکھا اور اپنی اولادوں کو بھی صحیح رستے پہ لگائے رکھا. السلام علیکم استاذہ، میں پچھلے دنوں سے نوٹ کر رہی تھی 2 سال سے کہ ہمارے گھر کے پاس رائڈنگ اسکول ہے اور وہاں پر اب بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں بچوں کے گھوڑے سے گرنے کے اور پھر بہت آسانی سے بروکن بونز. تو کافی سارے چونکہ کیسز ہوتے ہیں تو میں ویسے ہی پہلا انسٹنٹ میرا ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے دودھ پلایا تھا تو وہ دودھ جو ہے نا، کیونکہ اب تو بہت کم ٹرینڈ ہو گیا نا دودھ پلانے کا. اور اس کے علاوہ ایفوس میں ہم نے دیکھا کہ اتنے زیادہ کیسز پائلٹس کے اسپائن کے پرابلم کے کہ ان کا جو موشن ہوتا ہے اس سے جو ہے نا وہ اسپائن جو بہت جلدی اور اتنی چھوٹی عمر میں بالکل یانگ، اور اس میں جو ہے وہ چلنا پھرنا دوبھر ہو جاتا ہے. تو آج کل بھی جیسے لگ تو یہی رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اسی کا تعلق ہو، کیونکہ اسپائن کا اتنا زیادہ پرابلم اور بونز کا پہلے تو آئی ڈونٹ تھنک اتنا زیادہ تھا کہ لوگوں کا جو ہے وہ اسٹرانگ جنریشن فزیکلی، ایموشنلی اور اسپرچولی کیا ہم وہ پیدا کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم نے بحیثیت ایک عورت کے ایسی جنریشنز کو پروان نہیں چڑھایا تو ہم نے کیا کیا؟
ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن اگر اللہ نے بچے ہمیں بطور امانت دیے ہیں اور ان کی ہم صحیح پرورش نہیں کر رہے تو ہم فیل ہیں، ہم اصل رول ادا ہی نہیں کر رہے. آپ کچھ بھی بن جائیں لیکن اگر بچوں کی تربیت نہیں کی تو کوئی کام نہیں کیا. اس پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. یہ صرف سننے کی اور بیٹھ کے کہانی کرنے کی باتیں نہیں ہیں. تو میں بات ہی کر رہی تھی نا کہ ایک دور ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اس بڑے رول کے لیے، پھر آپ ماں بن جاتے ہیں، پھر آپ کی پورا توجہ اور فوکس یا پرائرٹی نمبر 1 یہ ہوتی کہ ان بچوں کی صحیح تربیت کریں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ کے پاس پھر فراغت کا دور آ جاتا ہے، یعنی ریلیٹیولی آپ فارغ ہوتے ہیں جب بچے اسکول میں چلے جاتے ہیں یا وہ انڈیپینڈنٹ تھوڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت پھر آپ کو اللہ تعالیٰ مزید موقع دیتا ہے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا. پھر بات ٹائم مینجمنٹ کی، اپنے ٹائم کو اس طرح مینج کریں کہ بچے بھی اگنور نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کے علاوہ دین کی تعلیم تبلیغ کا کام بھی کرتے رہیں. یعنی پہلا فریضہ اللہ کی عبادت، اس کے بعد جو میرے مختلف رولز ہیں اس میں میرا نمبر 1 رول کون سا آ رہا ہے، اس رول کو وہاں پر لے جائیں کہ زندگی کے اس موڑ پر اس دور میں مجھے کیا کرنا ہے. مثلا اس وقت آپ کے اوپر وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، آپ کے والدین نے آپ کو پڑھنے کے لیے اسپیئر کیا ہوا ہے، اور اگر آپ اپنے اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں تو بہت بڑا کرائم کر رہے ہیں. اس وقت کے ایک ایک لمحے میں زیادہ سے زیادہ اپنی دنیا آخرت تیار کر لیں، کیونکہ اگلا دور بہت مصروفیت کا، زیادہ ذمہ داریوں کا آنے والا ہے. کیونکہ ونس یو آر اے مدر فار ایور یو آر اے مدر. چاہے آپ بوڑھے بھی ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے، پھر آپ ایک مدر ہے تو مدر ہی مدر. اس رول سے آپ نہیں نکل سکتے. بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، بہرحال ان کی ذمہ داری کسی نہ کسی درجے میں آپ پر رہتی ہی ہے. انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائیں، کہیں بھی پہنچ جائیں، کچھ بھی کر لیں، اس کے لیے ایک بڑا حوصلہ اور ایمان چاہیے ہوتا ہے. اور جب تک وہ نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہوگا. یعنی صرف اپنی ذات کو مت دیکھیں، صرف کیریئر کو مت دیکھیں، ان نسلوں کو بھی دیکھیں. اور یہ جو 2 واقعات انہوں نے بتائے یہ بھی یعنی کہ واقعی ہلا دینے والے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی اگر ہڈیاں اتنی کمزور ہیں کہ صرف گرنے پڑنے سے ہڈی ٹوٹ رہی ہے، اور ینگ ایج میں کمر کے مسئلے ہیں، تو کیوں ہیں؟ کہیں کوئی کمی رہ گئی نا. اگر ہیلدی صحت مند جنریشن نہیں پروان چڑھ رہی تو کوئی وجہ ہے نا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ام الفضل بحیثیت ایک بیوی کے، ابن عباس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہوئے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس علی کو بلاؤ. عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ابو بکر کو بھی بلا لیں؟ آپ نے فرمایا بلا لو. حضرت حفصہ نے پوچھا عمر کو بھی بلا لیں؟ فرمایا بلا لو. ام فضل بھی وہاں تھی، پوچھنے لگی عباس کو بھی بلا لیں؟ آپ نے فرمایا بلا لو. جب یہ تمام لوگ جمع ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر دیکھا لیکن علی نظر نہ آئے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. یعنی جن کو اصل میں بلایا تھا ان کو چھوڑ کے باقی سب کو اپنی اپنی پڑ گئی. تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ جاؤ، یعنی آپ کو تکلیف ہے اور چلو یہاں سے سب. اتنی دیر میں بلال رضی اللہ عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے وہ حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا. مسند احمد کی روایت ہے. تو اگرچہ ایک واقعہ ہے اور اس میں کئی کردار ہیں، لیکن اپنے شوہر کو خیر میں شریک کرنا کہ سب آ رہے ہیں تو ہم بھی ان کو بلا لیں، یہ کتنی بڑی بات ہے. اب مثلاً کہیں آپ سنتے ہیں کہ مردوں کا درس ہو رہا ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا وہ کوئی جاتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے. نہیں، آپ کو بھی دلچسپی ہونی چاہیے کہ اچھا کہاں میں اپنے بیٹے کو بھیجوں، میں اپنے باپ کو بھیجوں، میں اپنے بھائی کو بھیجوں، میں اپنے شوہر کو بھیجوں. یعنی اگر آپ واقعی ان کے ہمدرد ہیں تو ان کی بھی خیر خواہی کریں گے، ان کے لیے بھی کوئی بھلائی کی چیز سوچیں گے. پھر بحیثیت ماں ام الفضل کہتی ہیں میں آپ کے پاس سے گزری جبکہ آپ حتیم میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کا معلوم ہے نا، جو خانہ کعبہ کے ساتھ شکل کا حصہ ہے. آپ نے مجھے فرمایا ام فضل، میں نے کہا جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہے تمہیں تو بچے کا حمل ہو گیا ہے. میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
جب قریشیوں نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ عورتیں بچہ نہیں جنیں گی، یہ مکہ میں ہی تھا جب ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، تو قریش نے کہا تھا کہ ان پر بتوں کی مار، یہ عورتیں اب بچہ نہیں جنم دیں گی. آپ نے فرمایا وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا جب بچہ پیدا ہو تو میرے پاس لے آنا. جب بچہ پیدا ہوا تو آپ کے پاس لے آئیں. آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا. اسے اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی حضرت عبداللہ بن عباس کو، اور فرمایا لے جاؤ، تم اسے عقل مند پاؤ گی. وہ کہتی ہیں میں عباس کے پاس گئی اور ساری بات انہیں بتائی. انہوں نے کپڑے پہنے اور آپ کے پاس آ گئے. وہ خوبصورت اور دراز قد والے آدمی تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہوئے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور انہیں اپنی دائیں جانب بٹھا دیا. پھر فرمایا یہ میرا چچا ہے، جو چاہے وہ اپنے چچا پر فخر کرے. عباس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعریف نہ کریں. آپ نے فرمایا میں ایسے کیوں نہ کہوں، آپ میرے چچا ہیں، میرے آبا و اجداد کی نشانی ہے، اور چچا تو باپ ہی ہوتا ہے. یہ سلسلہ صحیح کی حدیث ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تعلق اور کیسا سلوک تھا. پھر اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتانا، یعنی بحیثیت ماں انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا. ام الفضل نے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ان سے ام الفضل نے بیان کیا میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات کی قرات کر رہے تھے. اس کے بعد آپ نے ہمیں کبھی نماز نہیں پڑھائی. یہ آپ کی آخری نماز تھی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی. یہ ان کی عقل مندی اور ان کی سمجھداری کی علامت ہے نا، کہ ایک تو گزشتہ واقعہ یاد کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو بتا رہی ہیں، یعنی ایک تاریخ سنا رہی ہیں، وہ بچے آگے روایت کریں گے. اور دوسرے یہ ہے کہ ان کی آبزرویشن کیسی تھی. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے گزشتہ جو کوئی نماز جماعت سے پڑھی ہو اس میں امام نے کیا پڑھایا، تو ہم عام طور پر یاد بھی نہیں رکھتے کہ کون سی سورت پڑھائے گی، کیا سنا. ایک اور صحابی ہے نا، انہوں نے سورت قاف صرف جمعے کے دن سن سن کر زبانی یاد کر لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ام الفضل بہت ذہین خاتون تھی، لوگوں کے اختلاف کو بہت آسان طریقے سے دور کر دیتی. ام الفضل کہتی ہے کہ عرفات کے دن ان کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے متعلق لوگوں کا کچھ اختلاف ہو گیا. کچھ نے کہا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں. اس لیے ام الفضل نے آپ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھجوا دیا. اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھے اور عرفات میں وقوف فرما رہے تھے. آپ نے وہ دودھ پی لیا. اس طرح سب کا شک دور ہو گیا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں. کتنی سمجھداری اور عقل مندی کی بات ہے. اور اس بحث اور جھگڑے میں نہیں پڑی. ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بحث کے حق یا اگینسٹ دلائل دینا شروع کر دیں، اور ایک یہ کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں، کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے وہ اختلاف ختم ہو جائے. پھر دینی مسائل سمجھنا اور یاد رکھنا. ام الفضل سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، یعنی بدو آیا. آپ میرے گھر میں تشریف فرما تھے. اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے پاس ایک بیوی تھی اور میں نے اس پر ایک اور عورت سے شادی کر لی. تو میری پہلی بیوی نے گمان کیا کہ اس نے میری اس نئی بیوی کو 1 یا 2 گھونٹ دودھ پلایا ہے، یعنی وہ اس کی رضائی مانگ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. یعنی اگر 1-2 مرتبہ ایسے بچے نے سینے کے ساتھ لگ کے کچھ پی لیا ہے تو اس سے وہ حرام نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے کہ آپ ان کے گھر تھے، کوئی دوسرا شخص آپ کے آ کے پوچھ رہا ہے اور یہ اتنی توجہ سے سن رہی ہیں، اور پھر آگے اس حدیث کو بیان بھی کرتی ہیں جس سے فقہ کا ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے. تو اس میں ایک طرح سے ان کی کنٹریبیوشن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ قسم کو اپنی سواری کے آگے اور فضل کو پیچھے بٹھائے ہوئے تھے، یا قسم پیچھے اور فضل آگے تھے. اور فضل بن عباس کی وہ روایت یاد ہے نا، حج کے موقع پر جب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بخاری میں آتی کہ ایک عورت آئی آپ کے پاس اور مسئلہ پوچھنے لگی، تو وہ ان کو دیکھنے لگے تو آپ نے ان کا منہ دوسری طرف پھیر دیا. قسم کو زیادہ توجہ دینا. عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کاش تم نے اس وقت مجھے اور عباس کے 2 بیٹوں قسم اور عبید اللہ کو دیکھا ہوتا جبکہ ہم بچے آپس میں کھیل رہے تھے.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سواری پر وہاں سے گزر ہوا. آپ نے فرمایا اس بچے کو اٹھا کر مجھے پکڑاؤ، اور اٹھا کر مجھے اپنے آگے بٹھا لیا. پھر قسم کو پکڑانے کے لیے کہا اور انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا. جبکہ عباس کی نظروں میں قسم سے زیادہ عبید اللہ محبوب تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے اس معاملے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوئی کہ آپ نے قسم کو اٹھا لیا اور عبید اللہ کو چھوڑ دیا. یعنی باپ کے پیارے عبید اللہ زیادہ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم زیادہ اچھے لگتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے اللہ جعفر کا اس کی اولاد کے لیے کوئی نعم البدل عطا فرما. راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ سے پوچھا کہ قسم کا کیا بنا؟ انہوں نے فرمایا وہ شہید ہو گئے. میں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خیر کو بہتر طور پر جانتے ہیں. انہوں نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہو کہ یہ آئندہ یعنی شہادت کا مرتبہ پانے والے ہیں، اس لیے آپ نے ان کو زیادہ اپنے قریب کیا بنسبت دوسروں کو. پھر اسی طرح بچوں کو عبادات میں شامل ہونے دیتے تھے. ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور فضل ایک گدھی پر سوار ہو کر آئے، دونوں بھائی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. ہم ایک صف کے آگے سے گزر کر گدھی سے اتر گئے اور اسے چرنے کے لیے چھوڑ دیا. صف سے آگے گزرے گدھی پہ بیٹھے بیٹھے اور پھر جا کے صف میں شامل ہو گئے. لیکن آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا کہ تم آگے سے کیوں گزرے تھے اور پھر گدھی کو کیوں اس طرح چھوڑ دیا اور پھر تم اندر کیوں آ گئے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ان کو یاد ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ری ایکشن کیا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ان کو کیا پتا کہ ہم انہیں آنکھیں نکال دیں، ہم ان کے کان میں روڑ دیں، ہم ان کو یعنی دھمکا کے نکال دیں کہیں سے، یا مسجد میں شور کر رہے ہیں تو اس وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ دیں. وہ ایک ایک بات یاد رکھتے ہیں کون کیسا ہے. اس لیے جب بھی بچوں کے ساتھ معاملہ کریں تو بہت محتاط ہو کر کریں. یا آپ ان کے لیے اچھے رول ماڈل ہیں تو یا ان کے لیے بری مثال ہے، کیونکہ ان کے دل بہت نازک ہوتے ہیں اور بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، اور ان کو بہت اچھی طرح سمجھ آتی ہے کہ کون پیار کرتا ہے اور کون ہے. دیکھیے یہ بات تو جانور بھی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ جانور کو بھی اگر آپ پیار کریں تو آپ سے مانوس ہو جائے گا اور بھاگ کے آپ کی طرف آئے گا. لیکن عمومی طور پر ہمارے اندر سے وہ جو ایک رحمت اور ایک مرسی اور ایک ہمدردی، اس کے جذبات میں کمی، خود غرضی زیادہ بڑھتی جا رہی. بس اپنی فکر ہے کہ ہمارا آرام، ہماری نیند، ہمارا کام، ہمارا فائدہ وہ سب ہو جائے، دوسرے کیا کریں کیا نہ کریں وہ ان کی بلا سے. تو اس لیے ہم سب کے گرد کوئی نہ کوئی بچے ضرور ہوتے ہیں. کبھی اپنے ہوتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں کے ہوتے ہیں، کبھی رشتے داروں کے ہوتے ہیں، کبھی روزانہ گھر میں بچے ہو سکتے ہیں، یا پھر شادی بیاہ میں یا کہیں ادھر ادھر گلی میں نیبرز میں کہیں نہ کہیں بچوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے. تو آپ سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا معاملہ بچوں کے ساتھ کیا ہے. ابھی ان سارے واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بچے نے پیشاب کیا تو آپ نے کیا کیا، اور پھر یہاں وہ گھوم پھر رہے ہیں تو کیا کیا. آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے رستے بچے نظر آ رہے ہیں تو ان کو بلا کے بٹھا لیا. کبھی آپ نے گاڑی روکی کسی بچے کے لیے کہ ادھر آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب باپ گھر آتا ہے نا تو بچے گلی میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو دوڑ کے باپ کے اسکوٹر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں یا گاڑی کے پیچھے لگ جاتے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں نا. وہ اصل میں کیا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں؟ پیار ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ ڈانٹ رہے ہوتے چھوڑ دو گاڑی کو، چھوڑ دو، نیچے آ جاؤ گے. ہم ان کے جذبات نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اس وقت وہ یہ شرارت کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہ دیکھنے کا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. اتنا پیشنس ہی نہیں. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ بچہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے. آپ خاموشی کے ساتھ ذرا اس کو آبزرو کرتے جائیں کہ وہ کدھر جا رہا ہے، اگر کرال کر رہا ہے یا چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے یا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا رو رہا ہے. ایون رونے کے پیچھے بھی وجہ ہوتی ہے. بے وجہ نہیں روتے بچے، کیونکہ ہم نے یہ زیوم کر لیا کہ ہاں بچہ نا، بچوں نے تو رونا ہے. پھر کیوں رونا ہے؟ کیوں روتے ہوئے چھوڑ دیا ان کو؟ ان کے رونے کی وجہ معلوم کرو. لیکن بہت سی ماں کے کان پہ تو جو نہیں رینگتے بچے کتنا مرضی رو لیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنے پتھر دل کی مائیں ہیں، ان کو آواز نہیں سنائی دے رہی. السلام علیکم. میرا چھوٹا بھائی ہے تو وہ جب ابو آتے ہیں تو دروازے پہ بیل بجتی ہے تو وہ بھاگا بھاگا جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ابو آئے ہیں.
تو مطلب میں بھی ساتھ جاتی ہوں دروازہ کھولنے, تو دروازہ کھولتے ہیں, گاڑی صرف اندر لانی ہوتی ہے, اتنا سا سفر ہوتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مجھے گاڑی میں بٹھاؤ. ابو سے گاڑی میں بٹھاتے ہیں, وہ جب گاڑی اندر لاتے ہیں تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے میں پورا سفر کر کے آئی ہوں. تو میں کہتی ہوں کہ اتنی سی بات تھی لیکن اس کو اتنی زیادہ خوشی ہوگی. بالکل, اگر اس کو سنت سمجھ کے کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ جا رہے ہیں اور آپ نے بچوں کو دیکھا اور ان کو اٹھا کے کو آگے بٹھایا کو پیچھے بٹھایا, یہ کیا جسٹر تھا, کیوں کیا؟ کیونکہ آپ بچوں کی نفسیات سمجھتے تھے. ہماری آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں, نہ پہچانتی ہیں کہ دوسرا کیا چاہ رہا ہے. جی ہمارے گھر آیا کرتے تھے, تو آج تھوڑا سا پرابلم اس میں بھی ہو گیا ہے کہ ہم دور ہو گئے ہیں, انسانوں سے مانوس نہیں رہے ہیں. کوئی مہمان آ جائے, رشتہ داروں سے مانوس نہیں ہے, ان کا آنا برا لگتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, کوئی مہمان آئے تو بچے سارے اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں, یا لے جانا ہو تو نہیں, بچے جاتے یا کسی کے گھر جانا تو بچے کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا, پہلے سے ہینڈز اپ, ہم نے نہیں جانا. تو یہ جو لوگ ہیں نا, یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتے اور پالش کرتے ہیں. خاص طور پہ جیسے خاندان میں جو پہلے ہوتا تھا کہ چچی کو بھی اجازت تھی اور خالہ کو بھی اجازت تھی, تو ایک ماں اتنی فٹیگ لے نہیں سکتی اور ہر وقت نظر نہیں رکھ سکتی کہ وہ تربیت کر سکے. بہت سارے لوگ جب مل کے تربیت کرتے ہیں تو وہ آسان ہوتی ہے. بالکل, یعنی پہلے عام طور پر وہ جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتا تھا نا, اس میں بڑے بھی ساتھ مل کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور بہت سے کام بانٹے ہوئے ہیں. کوئی کھانا پکانے پہ لگا ہوا ہے تو کوئی صفائی کر رہا ہے تو کوئی بچوں کو دیکھ رہا ہے. تو وہ مل جل کے سارے لوگ جب کام کرتے تھے تو اس میں بچوں کے اندر بھی ایک حوصلہ اور ایک اور طرح کی یعنی کیئر اور ایک رواداری کے اخلاق پیدا ہوتے تھے. جی بولیے. ہم بچوں کو امپورٹینس نہیں دیتے, اگر بعد میں جب بچے بڑے ہو جاتے تو پھر ہم یہ گلا کرتے ہیں کہ بچے ہمیں امپورٹینس نہیں دیتے. بچے نے سیکھا ہی ہم سے وہ ہوتا ہے. سیکنڈلی ہم ان کو کافی عرصے تک بچہ ہی سمجھتے ہیں, حالانکہ بچہ 3 سال کے ایج تک اپنا آدھا مائنڈ یوز کر چکا ہوتا ہے. بالکل. اچھا آپ دیکھیے کہ پھر نو ونڈر کہ کوئی ابن عباس نہیں پیدا ہو رہا, کوئی اور ایسی شخصیتیں نہیں پیدا ہو رہی. آخر کیوں؟ کتنا کال پڑ گیا ہے امت کے اندر اچھے انسانوں کا. تو آپ کیوں نہیں یہ نیت کر لیتی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اولاد دے گا تو انشاءاللہ ہم ان کے اندر ایسا ایمان اور ایسا اللہ کی محبت اور ایسی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم باقی امت کو ایک یا انسانیت کو ایک ایسی بہترین چیز دیں کہ جس سے ان سب کا بھلا ہو. کیا یہ کنٹریبیوشن نہیں؟ کیا ایک کاغذ کا ٹکڑا لینا ہی کنٹریبیوشن ہے؟ یہ میرا سرٹیفکیٹ ہے, یہ ٹورڈز انسانیت, ہیومینٹی, اپنی آخرت اور انسانوں کے فائدے کے لیے, بس یہی کنٹریبیوشن ہے. ہم نے ایک ڈگری کر لی. اچھے انسان دینا انسانوں کو, کیا اس کی کوئی قیمت نہیں؟ یا اس رول کو اتنا مینیمائز کر دیا گیا یا اتنا حقیر کر دیا گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی سوچے بھی نہ. اور اچھی تربیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ گود میں اٹھائے پھرے اور کسی وقت ان کو نیچے نہ بٹھائیں کہ ہم اچھی تربیت کر رہے ہیں. اس کا بھی طریقہ سیکھنا پڑے گا آپ کو. ان کو دے دیجیے. السلام علیکم. استاذہ, آج کل ہمیں اپنے ملک کی طرف سے اتنا زیادہ خوف ہو گیا فیوچر کا, اتنا زیادہ کہ ہم لوگ بہت ہوپ لیس ہو گئے اپنے فیوچر کے بارے میں. یہاں پہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وصیت کریں اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے, وہ ہوپ لیس نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے اس رول کے مطابق جس طرح وہ اپنے گھر میں کنٹریبیوٹ کر سکتی تھی اور اپنے بچوں کی انہوں نے پھر کی, اور حالات جیسے مرضی ہو لیکن ان کی نسلوں نے اپنی کنٹریبیوشن پوری کی. بالکل, کیونکہ وہ ہوپ لیس نہیں ہوئی اپنے. دیکھیے حالات بہت اچھے بھی ہو جائیں اور میں اگر کچھ نہیں کر رہی تو کیا اس کا کوئی انعام مجھے ملے گا کہ حالات اچھے تھے؟ اگر حالات خراب بھی ہیں اور میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں, آخرت کی جواب دہی کی فکر ہے, تو شاید ان خراب حالات کے اندر اچھا کرنے کا اجر اور بھی بڑھ جائے. حالات خراب ہیں, ہم کھا رہے ہیں نا, پی رہے ہیں, شادی بیاہ ہو رہے ہیں, پارٹیاں شارٹیاں, کھانے پینے, سب کام چل رہے ہیں نا, سب کچھ ہو رہا ہے. کیا رکا ہے؟ کون سی چیز ہولڈ پہ آ گئی؟ کچھ بھی نہیں, سوائے اس کے کہ ہم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور ہوپ لیس ہو کے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ حالات خراب ہے, پتہ نہیں کیا ہونا ہے. تو اس سے ٹھیک ہو جائیں گے حالات. جی ایگزیکٹلی, بالکل گڈ پوائنٹ. اس میں آپ دیکھیے کہ بچے بڑے بھی ہو جاتے تو بچہ ہی کہے کہ ان کو بچہ ہی سمجھا جاتا اور ان کو کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیا جاتا, ان کے اندر ڈیسیژن پاور ہی نہیں آتی بڑے ہونے تک, اور کوئی ان کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی. یہاں پر آپ دیکھیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گٹی دیتے وقت کہہ رہے ہیں تمہارا یہ بچہ عقل مند ہوگا، ایک اچھی خوشخبری سنا رہے ہیں. کیونکہ جب ماں کو یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ ایسا ہوگا، تو پھر ماں بھی وہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا کہ اس کی نظر بھی بدل جاتی ہے کہ اچھا میں پھر اس کو اسی طرح کا پالوں. سزا ایک دم میں مدرسے میں ادھر نماز پڑھنے گئی تو وہاں پر میرے پاس چھوٹی چھوٹی بچیاں آ کے بیٹھ گئی، تو میں نے 2-3 دفعہ ان کی طرف دیکھ کے مسکرائی، پھر وہ اور جڑ کے میرے ساتھ بیٹھ گئے. تو جب نماز سے فارغ ہوئی تو میں نے انہیں کہا میں نے آپ کو کہانی سنانی ہے، تو میں نے ان کو کہانی سنائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. بتا اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور جنت بنائی میں بہت غور سے سنی. تو پھر ہم نے بڑی عورتوں کا ایک دن پروگرام کیا، جب عورتیں چلی گئی تو وہ ساری بچیاں میرے پاس جمع ہو گئی، کہتی آج پھر ہم نے کہانی سنی ہے. کتنا زبردست دعویٰ کا بھی موقع ہے نا. اور اس بچے کے اندر آپ کی کنٹریبیوشن ہو جائے گی، وہ آپ کی وہ بات اگر یاد رکھ لے اور بڑے ہو کے کچھ بھی کرے تو آپ کے لیے بہترین ثواب ہے. تو سبق کیا ہے کہ آئندہ کے لیے بچوں کو اگنور نہیں کرنا، انہیں اللہ کی بہترین نعمت سمجھنا ہے. تھوڑی سی باتیں اور میں اسے کمپلیٹ کر لوں تاکہ ٹاپک آج کا مکمل ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل بن عباس کی شادی کرنا. اب چاہیے تو ان کے ابا کرتے، ان کی اماں کرتی، ہاں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا کنسرن تھا آپ کو. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں اور فضل دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے حجرے میں گئے. جب ہم پہنچے تو ظہر کی تکبیر ہوئی اور ہم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی. میں اور فضل جلدی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کی طرف چلے. آپ اس دن زینب بنت جہش کے پاس تھے. ہم دروازے پہ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ تشریف لائے. آپ نے ازراہ شفقت میرا اور فضل کا کان پکڑا، اس کے بعد فرمایا جو کچھ تمہارے دل میں کہو. پھر آپ گھر میں تشریف لے گئے اور ہم دونوں کو اندر آنے کی اجازت دی. ہم اندر چلے گئے. تھوڑی دیر تک ہم ایک دوسرے کو گفتگو شروع کرنے کے لیے کہتے کہ تم کرو، تم کہو، تم کہو، شرما رہے تھے. آخر میں نے یا فضل نے بات کی کہ ہم اس عمر کو پہنچ گئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی ہماری اب شادی کی عمر ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر حسن سلوک کرنے والا کون ہے اور صلہ رحمی کرنے والا. ہمارے والدین کے پاس ہمارا حق کے مہر ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں، یعنی وہ ہماری شادی کرنے کے قابل نہیں. تو آپ ہمیں صدقات کا عامل بنا دیجیے، ہمیں کوئی جاب دے دیجیے. آپ تھوڑی دیر خاموش رہی سن کے، پھر کافی دیر نگاہ اٹھا کر چھت کی طرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ ہم سمجھے کہ آپ ہمیں کوئی جواب نہ دیں گے. مگر پھر ہم نے حضرت زینب کو دیکھا کہ وہ پردے کی اوٹ سے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہہ رہی تھی کہ جلدی نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاملے پہ غور فرما رہے ہیں. یعنی اٹھنا جانا کہ آپ خاموش ہیں تو کہنا چاہے کوئی جواب نہیں ملا، چلو چلتے ہیں. پھر آپ نے اپنا سر جھکا دیا. ہو سکتا ہے کہ آپ وحی کی کیفیت میں ہوں یا انتظار کر رہے ہوں، سوچ رہے ہوں، اور فرمایا یہ صدقہ ہے، یعنی جس کا تم عامل بننے کے لیے کہہ رہے، یہ صدقہ ہے اور لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، اور یہ محمد اور آل محمد کے لیے درست نہیں. نوفل بن حارث کو بلاؤ. وہ بلائے گئے. آپ نے ان سے فرمایا تم اپنی بیٹی کا عبد المطلب سے نکاح کر دو. بس نوفل نے اپنی بیٹی کا مجھ سے نکاح کر دیا. پھر فرمایا محمیہ بن جس کو بلاؤ، اور وہ بنی زبید کا ایک شخص تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس وصول کرنے پر مامور کر رکھا تھا. آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح فضل سے کر دو. بس اس نے اپنی بیٹی کا نکاح فضل سے کر دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور ان دونوں کی طرف سے خمس کے مال میں سے اتنا اور اتنا مہر ادا کر دو، کیونکہ وہ آپ کے اخراجات کے لیے تھا. تو اپنی طرف سے ان کا مہر ادا کر کے ان کے رشتے کروا کے ان کو گھر بھیجا. پھر ام الفضل کے بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں، یعنی وفات کے بعد غسل میں شریک تھے. ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے پر اتفاق ہو گیا تو اس وقت گھر میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ ہی تھے. مثلاً ان کے چچا عباس، حضرت علی، فضل، قسم، اسامہ بن زید اور صالح اسی دوران گھر کے دروازے پر کھڑے. حضرت اوس بن خولی انصاری خزرجی بدری نے حضرت علی کو پکار کر کہا کہ اے علی، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ہمارا بھی حصہ رکھنا. حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ اندر آ جاؤ، یعنی وہ دروازے پہ تھے، ان کو بھی بلا لیا. وہ بھی آ گئے اور اس موقع پہ موجود رہے. گو انہوں نے غسل میں شرکت نہیں کی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے سہارا دیا جبکہ قمیص جسم پر ہی تھی. حضرت عباس، فضل اور قسم رضی اللہ عنہ پہلو مبارک بدل رہے تھے، یعنی جب غسل دیا جا رہا تھا تو آپ کے پہلو کو پلٹ رہے تھے، اور اسامہ اور صالح پانی ڈال رہے تھے، اور حضرت علی خود غسل دے رہے تھے. یعنی یہ سارے لوگ اس میں شریک تھے. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی ہر ایک اپنی سعادت سمجھ رہا تھا کہ وہ اس میں شریک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنا. عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی، فضل بن عباس اور اسامہ بن زید نے غسل دیا اور ان حضرات نے انہیں قبر میں اتارا.
یعنی آگے تک ساتھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے، یعنی اب ابن عباس کہتے ہی عبداللہ بن عباس کا سب سے زیادہ مشہور یہی ہوئے، تو عبداللہ بن عباس کو ایک دعا بھی دی تھی. وہ بہت ہی سمجھدار تھے اور ان کے بارے میں روایت ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے. میں بیت الخلاء کے قریب آپ کے لیے وضو کا پانی لے گئے اور وہاں رکھ دیا. یعنی آپ نے نہیں کہا، خود ہی، یعنی ان کی سمجھداری آپ دیکھیں نا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے، اس کے مطابق لے گئے. آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے، آپ کو بتایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل بھی ایک روایت میں آتا ہے. تو ابن عباس کی روایت کردہ احادیث 1660 ہیں. اگر ان کی امی نے 30 روایات کی ہیں تو کوئی بات نہیں، بیٹے نے 1660 تو کی، وہ بھی ماں کے لیے صدقہ جاریہ. آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب قسم بن عباس تھے. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلافت فاروقی یا عثمانی میں مجھے حضرت علی کے ساتھ عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس دوران وہ اپنی ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے ہاں اترے. جب عمرے سے فارغ ہو گئے تو ان کے ہاں واپس آئے. ان کے لیے غسل کا پانی رکھا گیا. انہوں نے غسل کیا، ابھی فارغ ہوئے تھے کہ اہل عراق کا ایک وفد آ گیا. وہ لوگ کہنے لگے ابو الحسن یعنی حضرت علی کو، ہم آپ کے پاس ایک سوال لے کر آئے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں. حضرت علی نے فرمایا میرا خیال ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے آپ لوگوں سے حدیث بیان کی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب الزمان ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک، ہم اسی کے متعلق آپ سے پوچھنے آئے ہیں. انہوں نے فرمایا نزدیک ترین دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب قسم بن عباس ہیں. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے آس پاس رہتے ہوں اور آپ کی ان پر توجہ زیادہ ہو. اور یہ کتنے انصاف کی بات ہے، حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے بہت زیادہ قریب تھا یا کسی اور کو، بلکہ جو حق تھا وہ بیان کر دیا. ام الفضل کے غلام عمیر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو عرفہ کے دن جو شک ہوا تو حضرت ام فضل نے یہ دودھ پیش کیا تھا، تو یہ روایت عمیر نے کی ہے بیان. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ام فضل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس کی عادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وہ بیمار تھے، آپ ان کے سامنے موت کی تمنا کرنے لگے. حضرت عباس، آپ نے فرمایا اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، موت کی تمنا نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ نیک ہیں تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، اور اگر آپ گناہگار ہیں تو آپ کو توبہ کی مہلت دی جا رہی ہے، تو یہ بھی آپ کے حق میں بہتر ہے، اس لیے موت کی تمنا نہ کریں. کتنی خوبصورت بات کہی آپ نے اپنے چچا کو. اور آخری بات یہ ہے کہ ام فضل عبداللہ بن عباس کی والدہ سے روایت ہے کہ ایک رات مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ، کیا میں نے تیرے احکام لوگوں تک پہنچا نہیں دیے؟ آپ نے 3 بار یہی بات فرمائی. بس عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے اللہ، بے شک پہنچا دیا، یعنی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بہت زیادہ رغبت اور حرص کی اور خوب محنت کی، یعنی بہت زیادہ رغبت، حرص اور محنت کے ساتھ لوگوں کو پیغام پہنچایا اور امت کی خیرخواہی کی. پھر آپ نے فرمایا بے شک ایمان ظاہر ہوگا یہاں تک کہ کفر اس کے ٹھکانوں میں اس کو پھیر دے گا. تم اسلام کے ساتھ دریا کا سفر کرو گے اور بے شک لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں قرآن سیکھیں گے اور پڑھیں گے، پھر کہیں گے ہم نے قرآن پڑھا اور سیکھا، بس ہم سے بہتر کون ہے. یعنی آپ نے یہ بھی پیشن گوئی کی اس موقع پر. آپ نے فرمایا کیا ان لوگوں میں کچھ بہتری ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں ہے اللہ کے رسول، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تم ہی میں سے ہیں اور آگ کا ایندھن ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن پاک پڑھ لینا ہی کافی نہیں، اور یہ سمجھنا چونکہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، حفظ کر لیا، یہ ترجمہ تفسیر پڑھ لی ہے تو اب ہم سب لوگوں سے اچھے ہو گئے ہیں. اگر وہ پڑھ کے اخلاق اچھے نہیں ہوئے، رویے اچھے نہیں ہوئے، معاملات اچھے نہیں ہوئے، تو پھر کیا اچھا ہوا؟ پھر وہ پڑھنا انسان کے حق میں نہیں، انسان کے خلاف گواہی دے گا. اس لیے اس معاملے میں ہم سب کو، چونکہ ہم بھی پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، تو جہاں ایک طرف آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہاں دوسری طرف یہ وارننگ بھی ہے کہ پڑھنے کے بعد انسان ایسا طریقہ اختیار کرے کہ گویا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کا فائدہ نہ ہوگا. آپ دیکھیے اپنی ایک ڈائری بنائیے اور ہر ہفتے ایک بات جو آپ کو کسی بھی شخصیت میں اچھی لگتی ہے، کم از کم ایک بات اس میں لکھ لیجئے تاکہ پھر یاد رہے، ورنہ کچھ عرصے کے بعد آپ پھر بھول جائیں گے تو پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا. کوئی کچھ کہنا چاہے تو کہہ لے، ورنہ آج کی بات ختم. جی. فضل نے حضرت خدیجہ کو غسل دیا اور ان کے بیٹوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا. اور دوسری بات یہ کہ اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب میں مرسلات سنی، تو ایک انسپائریشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایفیلیٹ کر رہی ہیں. تو ہم اگر اپنے بچوں کو کہتے ہیں تو نیوٹن نے دنیا کو ایک تھیوری دی ہے، تم کیا دینے جا رہے ہو دنیا کو؟ یا آئنسٹائن تو اتنے گھنٹے پڑھتا تھا، تم کتنے گھنٹے پڑھتے ہو؟
تو یہ ہماری پرائورٹیز کا ڈفرنس ہے نا کہ ہم انہیں کن ایگزامپل سے کیا بات کنوے کر رہے ہیں. بالکل, یعنی بچوں کو سکھا کے آ رہے ہیں, کیا رول ماڈل بنا رہے ہیں ان کے لیے. آپ وسلم کی رائٹ سائڈ پہ جب ابن عباس بیٹھے تو آپ وسلم نے پیالہ پی کے اپنے لیفٹ سائڈ پہ دینا چاہا تھا, بزرگ بیٹھے تھے تو آپ نے اجازت لی کہ میں ان کو دے دوں, تو حضرت ابن عباس نے کہا نہیں. اور مجھے وہ حدیث اتنی اس ٹائم ٹچنگ لگی تھی, تو اب مجھے پتا چلا کہ ان کی مدر اتنی ڈیئرنگ اور اتنی اسٹرانگ کیریکٹر کی تھی, تبھی ان کے بیٹا بھی اتنا, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ بچہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں اپنا حصہ کسی کو. عقل مند تھے نا, ان کو پتا تھا کہ ایک برکت ہے جو آپ کی طرف سے آنے والی ہے, تو میں اس کو کیوں ہاتھ سے جانے دوں. جی یس, ویری گڈ پوائنٹ. سب جا کر اپنے چچا چچی کے بارے ان کی خبر لیں, ٹھیک ہے, ان کا کیا حال چال ہے, اس ویکینڈ پہ ان کو کال کریں, ٹھیک. ہم رشتے داروں کی عموماً برائی کرتے رہتے ہیں, تو پھر ان کے دل میں بھی احترام نہیں رہتا, جبکہ یہاں یہ کہ وہ خیر کی باتیں ہیں. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.